السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی قتادۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرہ انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم اخرجہ الاربعۃ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 9 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو قتادہ یہ کنیت ہیں، ان کا اصل نام ہے حارث بن ربعی۔ حارث بن ربعی انصاری ہیں، یعنی مدینہ کے صحابی ہیں۔ جنگ احد اور دیگر غزوات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہے۔ سن 54 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ یہ مختصر معلومات تھی راوی حدیث حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ انہوں نے جو روایت ذکر کی ہے کہ انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں پر روایت کافی لمبی تھی، ایک واقعہ تھا۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے واقعے کو حذف کر کے ختم کر کے صرف روایت ذکر کر دی ہے کہ قال فی الحرہ، کہ آپ نے بلی کے متعلق فرمایا، جبکہ اس سے پہلے کچھ اور روایت ہے، کچھ اور واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کے لیے بیٹھے اور ان کے لیے پانی رکھا گیا۔ وضو کر ہی رہے تھے کہ ایک بلی ان کے پاس آئی اور برتن میں منہ لگا کر کے پانی پینے لگی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برتن کو مائل کر دیا، جھکا دیا تاکہ بلی اچھی طریقے سے پانی پی لے۔ ان کے گھر والوں نے یہ عمل دیکھ کر کے بڑا تعجب کیا کہ بلی ایک جانور ہے، اس نے پانی پی لیا ہے اور اپنا منہ پانی میں داخل کر لیا اور یہ وضو بنا رہے ہیں۔ تب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلی کے سلسلے میں فرمایا ہے انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم۔ تو راوی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی کے سلسلے میں، قال فی الحرہ، حرہ کے معنی ہوتا ہے بلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے سلسلے میں فرمایا ہے انہا لیست بنجس، نجس منے ناپاک، بے شک یہ ناپاک نہیں ہے، یعنی یہ جانور ناپاک نہیں ہے۔ انما ہی من الطوافین علیکم، طواف کے معنی بہت زیادہ چکر لگانے والا، بار بار آنے جانے والا۔ انما ہی من الطوافین علیکم، یہ جانور بار بار تم پر چکر لگانے والا ہے۔ یعنی بلی وہ جانور ہے جو عام طور پر ہمارے گھروں میں رہتی ہیں یا آتی جاتی ہیں۔ اس بلی کے سلسلے میں شریعت نے رخصت دی ہے، آسانی دی ہے، نرمی پیدا کی ہے۔ یہ نہیں کہ کتے کے سلسلے میں جو کہا گیا وہی حکم بلی کے لیے بھی ہو، نہیں، کتا کبھی کبھار آتا ہے،
اس کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ 7 مرتبہ برتن کو دھلا جائے گا۔ بلی کے سلسلے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ پاک ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، یہ جانور ناپاک نہیں ہے۔ برتن میں منہ ڈالنے سے یا کھانے اور پینے سے کھانا اور پینا ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ بتائی کہ انما ہی من الطوافین علیکم، کیونکہ یہ جانور بار بار تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ یعنی بلی وہ جانور ہے جو بہت زیادہ چکر لگانے والی ہے۔ بلی بہت زیادہ آنے جانے والی ہے، چکر لگانے والی ہے۔ تو ظاہر ہے اگر شریعت یہ حکم دے دے کہ نہیں، بلی اگر منہ برتن میں ڈال دے، کھانے پینے کی چیز میں ڈال دے، تو اس کی وجہ سے برتن کو دھلا جائے گا یا وہ چیز خراب ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی، تو ظاہر ہے بار بار آنے کی وجہ سے دقت اور پریشانی بڑھ جائے گی۔ تو وجہ یہ ہے کہ بلی بار بار آتی ہے، اسی لیے شریعت نے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے کہ اگر یہ پانی پی لے یا کھانے میں منہ ڈال دے یا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کی وجہ سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ اخرجہ الاربعۃ، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، یعنی چاروں محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہاں اربعہ سے مراد ائمہ اربعہ نہیں ہے، محدثین اربعہ ہے، یعنی جو 4 مشہور سنن ہیں جیسے سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، ان محدثین نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ وصححہ الترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وابن خزیمہ، اور ایسے ہی امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی روایت صحیح ہے کہ بلی کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ناپاک جانور نہیں ہے، بلکہ یہ بار بار تمہارے گھروں میں آنے والا جانور ہے، یہ بلی آنے والی ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ بلی نجس نہیں ہے، بلی ناپاک جانور نہیں ہے۔ کتا کیا ہے؟ ناپاک جانور ہے، لیکن بلی ناپاک جانور نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، یعنی بلی کا گوشت کھانا حرام ہے، کیونکہ وہ درندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ مفترس ہے، یعنی چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے، وہ انسانوں پر اٹیک بھی کر سکتا ہے۔ بلی وہ جانور ہے جو انسانوں پر حملہ بھی کرتا ہے، لیکن عام طور پر یہ جانور جو بلی ہے یہ انسانوں سے مانوس رہتی ہے، گھروں میں آباد رہتی ہے، گھروں میں آتی جاتی ہے، لیکن یہ بھی درندہ ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، حرام ہے۔ لیکن اس کا حکم عام جانوروں سے مختلف ہے، جیسے کتا ناپاک ہے مگر بلی ناپاک نہیں ہے۔ بلی کا جوٹھا جائز ہے، پاک ہے، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ ہماری شریعت میں یا ہمارے دین میں بڑی آسانی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے دین میں بڑی آسانی رکھی ہے۔ دیکھیے ابھی کل کی روایت میں پڑھیں کہ کتا اگر منہ برتن میں ڈال دے تو 7 مرتبہ اس کو دھلا جائے گا، مگر بلی کے سلسلے میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اس کو دھلا جائے گا، بلکہ یہ کہہ دیا گیا، یہ حکم دیا گیا کہ یہ ناپاک نہیں ہے، یہ بار بار آنے جانے والے جانوروں میں سے ہے، لہذا اس کے بار بار آنے کی وجہ سے شریعت میں نرمی اور آسانی کر دی گئی ہے۔ تیسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ بلی یہ انسانوں سے مانوس ہے، لہذا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، مارا نہیں جائے گا۔
بلی گھر میں آئے گی جائے گی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ ناپاک جانور نہیں ہے، یہ ناپاک جانور نہیں ہے، یہ بار بار آنے جانے والے جانوروں میں سے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو مارا نہیں جائے گا۔ ہاں اگر کچھ نقصان پہنچائے، کچھ تکلیف پہنچائے تو پھر کارروائی کی جا سکتی ہے اور کی جائے گی، لیکن بلا وجہ بلا ضرورت اس کو نہیں مارا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ بار بار آنے جانے والے جانوروں میں سے ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو مارا جائے، بلکہ یہ کہا کہ گھروں میں بلی آئے گی جائے گی تو اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو تڑپا تڑپا کے مار ڈالا، تو اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے، کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ تو تین باتیں یہاں پر اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ بلی نجس اور ناپاک جانور نہیں ہے، یعنی اس کا جوٹھا پاک ہے، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، پینے والی چیز ہو تو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے شریعت میں بڑی آسانی اور بڑی نرمی اور سہولت ہے، آسانی ہے، سختی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ گھروں کے اندر بلی آئے گی جائے گی، اس کو مارا نہیں جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا، الا ہے کہ وہ ہم کو نقصان پہنچائے۔ جب نقصان پہنچائے گی تو اس کا علاج کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔